والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا تعداد درود و سلام اور آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم. ناظرین، آج میں جس ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں، اس رجب کے مہینے کی برکات اور فیض کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر شعبان اور پھر رمضان، تو یہ تیاری ہے ہمارے ایک خاص اور مقدس ماہ کے لیے، جس میں ہماری ایک ایک حرف کے اوپر، قرآن کے پڑھنے کے اوپر 30 نیکیاں جو ہیں وہ ملتی ہیں، اور سنتے جو ہیں وہ فرائض کا درجہ پا لیتی ہیں، اور جو نوافل ہیں وہ سنتوں کا درجہ پا لیتے ہیں. صدقہ، خیرات، چیریٹی، وہ سب کچھ جو ہے ہمارے اس بابرکت رمضان کے مہینے کے اندر بڑھ جاتا ہے. تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب کچھ جس نور مجسم کے تھرو ملا، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے، یہ نور نبوت جو ہے، یہ ہمیں جو ملا، یہ اس کی برکات اور فیوز ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے یہ ساری کیفیات، یہ سارے معاملات وارد ہوتے ہیں. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ معلومات معلوم ہونا ہوتا ہے بس، اور علم جو ہے اس کے ساتھ ایک حال ہوتا ہے، اور وہ حال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وارد ہوتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہمیں میسر آ جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو ہمارے قلب کے اوپر وہ نور نبوت جب آ جاتی ہے، اس کی روشنی جب پڑ جاتی ہے، تو ہمارے قلب منور ہو جاتے ہیں، ہمارے قلب اس کے اندر سے روشنی لیتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر ڈوب جاتے ہیں، جذب میں چلے جاتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب نور ہمارے اندر، قلب کے اندر جب سرایت کرتا ہے، تو علم کے ساتھ ساتھ ایک حال ہمیں وارد کر رہا ہوتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں، اس سے پہلے جو حالات تھے، جو معاملات تھے، 570 سال کوئی نبی نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. کفر، جہالت، سب کچھ اپنے عروج پہ تھی. تو اس وقت جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور آپ کی صحبت اختیار کی اور صحابی کہلائے، آپ کی نگاہ روشن جب ان پہ پڑی تو ان کے قلب منور ہو گئے. جب ان کے قلب منور ہو گئے تو ان کے ساتھ ایک مکمل حال ان پہ وارد ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حق کے ساتھ جو کیفیت تھی وہ ان تک پہنچ گئی. وہ خشوع، وہ خضوع، وہ ڈر، وہ ادب، وہ لحاظ، وہ علم، وہ معرفت، وہ تصوف، وہ سب کچھ جو ہے روحانی اقدار جو ہیں برکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ان تک پہنچ گئیں. اب وہ بظاہر گوشت پوش اور کھال کا وہی انسان تھا، لیکن اس کے اندر کی ساری حالت جو ہے بدل چکی. اب وہ نہیں رہا، وہ ایک نئی شخصیت بن گیا. اسی لیے صحابہ جب کسی مختلف جو گناہ تھے ان کی سزاؤں کے بارے میں جب احکام آتے تو مغموم ہو جاتے اور لرزتے اور پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں، یعنی علم کے آنے سے پہلے، آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے سے پہلے ہم یہ سارے گناہ کیا کرتے تھے، تو کیا ہمیں بھی یہ سزائیں ملیں گی؟ تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم گویا ایسے ہو جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی جنے ہوئے ہو. آج سے پہلے جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب کچھ معاف ہے. آج کے بعد جو کچھ کرو گے اس کی پوچھ تاچھ ہوگی.
تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اگر علم اور آگاہی کے آ جانے کے بعد ہم اس کو کیری کریں گے تو پھر ہم اس کے جواب دیں ہیں. اور اگر لا علمی میں کوئی علم کے بغیر کوئی کام ہو جاتا ہے اور علم آنے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر استغفر اللہ کی راہ پکڑیں اور توبہ کر لیں. تو توبہ کا دروازہ تو جو کھلا رہتا ہے ہر وقت، سب دروازے بند ہوتے ہیں، پھر توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہوتا. یہ تب بند ہوگا جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. تو تواب رحیم ہے میرا رب، بہت تواب ہے، غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جل و جلال ہے، غنی ہے، مغنی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حی و قیوم ہے. تو اس کے سامنے رو پڑیے، اس کے سامنے عاجزی کر دیجئے. اس سے کہیے اے میرے رب تو جانتا ہے میرے دلوں کے حال کو، اے میرے رب تو میری کیفیات کو سمجھتا ہے. تو جو کام، جو عادات اور جو چیزوں کے اوپر آپ کو قابو نہیں پایا جا رہا، اس کے اوپر آپ کو قابو پانے میں آسانی ہو جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے، نور نبوت جو ہے، وہ اگر قلب کے اندر نہیں ہے تو پھر جان لیجئے کہ آپ کا میرا جو ہے بیڑا پار ہونے کے چانسز کم ہیں. اور اگر یہ نور ہماری رگوں کے اندر جذب ہو جاتا ہے، دوڑتا ہے، تو پھر یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارے کان، یہ بیکار ہو جائیں گے. پھر دل کی آنکھیں اور دل کے کان جو ہوں گے، ان سے سنا جائے گا، دیکھا جائے گا. پھر غائب سے آتے ہیں مضامین کیا کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اس امت کی سب سے بڑی ایک پرابلم جو ہے وہ کیا ہے؟ نور کی کمی ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نور کی کمی ہے. وہ نور جو نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مثلا ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکاتیں بھی ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، سنت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن طلب نہیں ہے. میری بات کو دھیان کیجیے گا. ہمارے دلوں کے اندر اس لذت کی طلب ہی نہیں ہے. وہ لذت جو نور کی ہے، وہ طلب جو نور کی ہے، وہ دونوں چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں. نمبر 1، ہمیں نور کی طلب نہیں ہے. نمبر 2، اس نور کی جو لذت ہے اس کی طلب نہیں ہے. نہ تو ہمارے اندر نور کی طلب ہے، نہ ہی نور کی لذت کی طلب ہے. اسی لیے ہماری زندگی کھوکھلی ہے. ہم شرع کے اوپر تو چل رہے ہیں، لیکن ہماری روح جو ہے وہ پیاسی ہے. ہماری روح نے اپنی پہچان نہیں کی، جبکہ سوال اور جواب روح سے ہونا ہے. اس جسم کے ساتھ گھسیٹ کر اس کو لایا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا کہ تیرے سپرد تھا یہ جسم، کیا کیا، کیا معاملہ کیا؟ تو یہ جو جوانی کہاں گزاری، پیسہ کہاں پہ لگایا، علم کہاں لگایا؟ ہماری ساری زندگی جو ہے دوسروں کی طرف دیکھ کر گزرتی ہے. یہود و نصارہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں، ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں. جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ہاں، اگر تمہیں چوز کرنا پڑے تو تم نصارہ کی طرف جاؤ، کیونکہ ان میں درویش بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، یعنی اللہ والے جو اللہ کی طرف لے کے جانے والے ہیں، صوف والے ہیں، صوفی ہیں، تصوف والے ہیں. تصوف یہ نہیں ہے جناب کہ آپ ایک برقع پہن کر ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں صوفی ہو گیا. تصوف ہے مقابلہ کرنا، سامنا کرنا، حالات کو فیس کرنا، ذلت، بدنامی، بہتان تراشی، الزام تراشی، ہر ایک چیز کو، تنگی رزق، تنگی اولاد، بے سکونیاں، پتھروں کے اوپر چل کر جانا جو ہے وہ ہے تصوف کی راہ. پھر وہاں پر اپنے رب کو راضی کرنا اور ان تمام تکلیفوں سے بیگانہ ہو جانا، یہ ہے صوف. اور جو اس راہ میں
آتا ہے اور اللہ کی راہ کی طرف چلنے کے لیے جو تکالیف اس کو آتی ہیں اس کو بے خوف و خطر جب برداشت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مالک میں حاضر، وہ ہے صحیح صوفی۔ باقی لبادہ بنا لینے سے، حلیہ بنا لینے سے، لباس صوف پہن لینے سے صوفی کوئی نہیں بنتا۔ یہ اندر والے کو لباس پہنانا پڑتا ہے، وہ اوصاف اپنانے پڑتے ہیں۔ دیکھیں ایک غلام جب خریدا جاتا ہے، ایک مالک ایک غلام کو خریدتا ہے تو مالک کی جو رضا ہے غلام وہی کرتا ہے۔ اب مالک چاہے تو اس کے سر پہ تاج لگا دے، چاہے تو چوک میں کھڑے کر کے جوتے مروائے، یہ مالک کا کام ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بے شک وہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر، قادر ہے وہ۔ جب آپ اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں نا، اے رب میں تیرے سامنے حاضر ہوں، میں اپنے گناہوں کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، میں اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو دانستہ نادانستہ تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، تو مجھے کسی کے سامنے ذلیل ہونے سے، کسی کے سامنے جھک جانے سے، کسی کے سامنے بدنام ہونے سے بچا لے۔ تو مالک کا کام ہے، آپ نے عرضی پیش کر دی، اب وہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو پھاڑ کے پھینک دے۔ اس پہ گلہ کرنا، واولیلا کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ تو صوفی وہ نہیں جو اپنے آپ کو کارنر کر کے طرح بیٹھ جائے، وہ ہے جو بہادری سے مقابلہ کرے، فیس کرے کہ ہاں بھی کہو، آ جاؤ۔ کوئی تمہیں برا کہہ رہا ہے تو لبیک، کوئی تمہیں بہت برا کہہ رہا ہے تو لبیک، کوئی تمہیں اچھا کہہ رہا ہے لبیک، کوئی تمہیں بہت اچھا کہہ رہا ہے لبیک۔ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اپنے اعمال کو دیکھو، جو عمل غلط ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کرو، اور پھر بھی اگر وہ تمہارے سامنے آ رہا ہے تو اس کو حکم ربی سمجھو، قبول کرو۔ رب اس میں بھی تمہیں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے، دکھانا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ کیفیت جو ہے نور، جب اللہ کے نبی کا نور جو ہے، میں آج نور نبوت کی بات کر رہا ہوں، یہ نور جب آپ کے دل کے اندر جاں گزی ہو جاتا ہے تو وہ اوصاف بھی آنے چاہیے۔ آپ کو مجنوں کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو جنات والا کہا گیا، آپ کے اوپر اوجڑی پھینکی گئی نماز کے دوران، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ پہ کیا کیا کچھ نہیں آپ کو کہا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، کسی کے لیے بھی کلمہ جو ہے نا حق نہیں بولا، حق ہی بولا کہ رب ان کو ہدایت دے دے، رب ان کو ہدایت دے دے، رب ان کو ہدایت دے دے۔ تو کیا میرے اندر یا آپ کے اندر وہ صفت آئی کہ نہیں آئی؟ کیا کسی کی ذلت سن کر، کسی کی برائی آپ کے بارے میں سن کر، کیا آپ نے اس کے بارے میں دعائے خیر کی، یا اس کے خلاف بولے، یا اس کو بد دعائیں دی، اس کے مرنے کی دعائیں کی؟ نہیں۔ اگر نہیں تو پھر آپ کے دل کے اندر نور نبوت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کی موت کی دعائیں کر رہے ہیں، کسی کی بدنامی کی دعائیں کر رہے ہیں، کسی کو ذلیل کرنے کی دعائیں کر رہے ہیں، کسی کو جولیاں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے یہ مر جائے، اللہ کہہ رہے اس کے بچے مر جائیں، اللہ کہہ رہے اس کے یہ ہو جائے، اللہ کہہ رہے اس کا کاروبار برباد ہو جائے، اللہ کہہ رہے اس کا کھانا خراب ہو جائے، اللہ کہہ رہے اس کا سب کچھ لٹ جائے، تو یہ ساری باتیں جب آپ کسی کو کہہ رہے ہیں تو آپ کس کو حکم دے رہے ہیں؟ کرنے والا تو رب ہے۔ تو کیا آپ کی اتنی اوقات ہے کہ آپ اپنے رب کو یہ حکم دیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ فرماتے ہیں کہ بنی انسان اپنی اوقات کو دیکھ اور اپنا حکم دیکھ، کیا رہا ہے؟ رب یہ کر دے، وہ کر دے، یہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے۔ کیا رب تیرا تابع ہے کہ تو اس کا تابع ہے؟ تیری خودی اتنی ہے کہ تو اس کو کہے اور تیری بات کو سنے؟ تو ناظرین، میں آپ کو صرف یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ نور نبوت جب آپ کے دل کے اندر، جب میرے دل کے اندر آ گیا اور میرے اندر وہ اوصاف بھی آ گئے، عفو، درگزر، معاف کر دینا، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا اور اس سے رجوع کرنا، تو پھر سمجھیے کہ وہ نور آپ کے اندر ہے۔ اور اگر نہیں، آپ کا غصہ، آپ کے اندر تناؤ، آپ کے اندر اپنی محرومیوں کا گلہ،
اور دوسروں کی ذات کے اوپر کیڑے نکالنا، قدغن لگانا اگر ہے تو پھر سوچ لیجئے آپ کے اندر، آپ مسلمان تو ہیں، آپ مومن تو ہیں، لیکن نور والے نہیں ہیں، نگاہ والے نہیں ہیں، اللہ والے نہیں ہیں، آپ کے اندر وہ اوصاف ابھی نہیں آئے، تو اپنے آپ کو اور زیادہ عاجز کیجئے، اپنے آپ کو اور زیادہ جھکا دیجئے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت. اللہ کے نبی کی اطاعت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کی سیرت کو پڑھیے، اور جو کچھ انہوں نے برداشت کیا، اگر آپ کو بھی وہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے تو کیا آپ اپنے آپ کو کیپیبل سمجھتے ہیں؟ اور اگر اندر سے آواز آئے کہ لبیک تو ٹھیک ہے. نور نبوت ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے. میں اس کی کچھ سمجھانے لگا تھا آپ کو کہ اس کی مثال آپ دنیا کی مثال سے میں سمجھاتا ہوں. ایسے سمجھ لیں ایک انسان کو شراب کی لت ہے، ایک انسان کو چرس کی جو لت ہے، وہ چرس پیتا ہے، ایک شراب پیتا ہے، الغرض کسی قسم کا بھی کوئی نشہ کرتا ہے. وہ اس کی عادت اتنی بڑھتی جاتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کی نگاہ کے اندر جو ہے وہ برا بنتا ہے. گھر والے اس کو ناپسند کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، اس کو مار پیٹ بھی کرتے ہیں، برا بھی کرتے ہیں، روکتے بھی ہیں، لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے. اپنے گھر کا سامان، اپنے گھر کی چیزیں، الغرض اپنی عزت سب کچھ بیچ دیتا ہے، گوا دیتا ہے. اس کو معاشرہ جو ہے برا کہتا ہے، شرابی، چرسی، بھنگی سب کچھ کہتا ہے، جواریہ سب کچھ کہتا ہے. وہ بھی یہ ٹالریٹ کرتا رہتا ہے اور وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر اپنے کام پہ جتا رہتا ہے. یعنی وہ اپنا کام کر رہا ہے، سوٹا لگا رہا ہے. اب حکومت وقت جو ہے وہ بھی اس کو منشیات کے چکر میں پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا ہے. وہ جیل میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی جا کر وہ اپنے پینے کا کوئی سامان کسی نہ کسی طریقے سے نکال لیتا ہے، چاہے اس کو اس کا دام کچھ بھی دینا پڑے، تو وہ اپنا دام جو ہے وہاں پر بھی وہ لگا لیتا ہے. مطلب کیا کہ وہ کسی طور پر بھی اپنے نشے سے، اپنی اس کیفیت سے باہر نہیں آ رہا. یہی کیفیت، یہی نشہ، یہی طلب جب آپ کو اللہ اور رسول اللہ سے ہو جائے، جب آپ کو عشق الہی ہو جائے، اور جب آپ کو عشق رسول ہو جائے، اور آپ کو اپنا گھر لٹ جائے، آپ کی عزت لٹ جائے، آپ کا پیسہ برباد ہو جائے، آپ کو لان تان ہو، آپ کو برا بلا کہا جائے، اور آپ پھر بھی آہو آہو کہتے جائیں، سر جھکا کے لگے رہیں، آپ کو کوئی فکر نہ ہو کسی چیز کی، صرف فکر ہو تو رب کی، فکر ہو تو رسول اللہ کی، صرف ایک نگاہ کی، ایک نظر کی، اس نور کو اور زیادہ انہیل کرنے کی، اپنے اندر اتارنے کی. تو یہ کیفیت ہے، جو کیفیت جس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے اب صحیح عاشق رسول، یہ ہے صحیح عشق الہی کے اندر جذب. یہ وہ جذب کی کیفیت ہے جس کو وارث بلے شاہ نے کہا کہ بلیا تو عاشق ہوئے اور ربدا تے ہوئی ملامت لکھ، تینو کافر کافر آہ دے تو آہو آہو آکھ. کہ جب تو رب کا جو عاشق ہو گیا نا تو سب نے تجھے ملامت کی، توبہ 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 توبہ، یہ کیا دین ہے، یہ کون سی سمجھ ہے، یہ کس طرح چل پڑا، یہ تو شریعت میں نہیں ہے، یہ تو ایسے نہیں ہے، یہ تو ویسے نہیں ہے. تو ملامت جب ہوئی تو سب نے کہا یہ تو کافر ہو گیا ہے، یہ تو رب کو ایسے کہہ رہا ہے، یہ رسول اللہ کے بارے میں ایسے کہہ رہا ہے. تو کہا کہ ان کے سامنے صفائیاں پیش نہ کرو. ان کو کہا ہاں جی آہو آہو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں کافر، ٹھیک ٹھیک. یہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے، یہ تیرا تیرے نبی کا معاملہ ہے، اور وہ حق پہ ہیں. ایک بندہ تجھے برا کہہ رہا ہے، 100 تمہیں اچھا کہہ رہا ہے، تو کس کی طرف جاؤ گے، اچھے کی طرف کہ برے کی طرف؟ اور جو برے کے لیے بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے. جو بھی انسان کسی کے لیے برا کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے ذہن کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ٹولز بتا رہا ہوتا ہے اس کو کہ میرے پاس یہ ٹول بھی ہے گالیاں نکالنے کا، میرے پاس یہ ٹول بھی ہے برا بھلا کہنے کا، میرے پاس یہ ٹول بھی ہے یہ ذلیل کرنے کا، میرے پاس یہ ٹول بھی ہے
الزام تراشیاں کرنے کا، میرے پاس یہ ٹول بھی ہے بد دعائیں دینے کا، میرے پاس یہ ٹول بھی ہے پریکٹیکلی ختم کرنے کا، مار دینے کا. تو وہ اپنے وہ سارے ٹولز جو ہیں وہ بتا رہا ہوتا ہے. اور دوسرا جو سہنے والا ہے، وہ اگر سہ رہا ہے اس کو تو ڈرنا چاہیے، رب کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. رب تو دیکھتا ہے نا، انما اعمال البنیات، کہ عمل کا درمدر نیت کے اوپر ہوتا ہے. اب ہمارے معاشرے میں یہ بات سنانے کا مقصد کیا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر ایک اس طرح کا پریزنٹیشن دیتے ہیں، ایسے جیسے کہ وہ بہت ہی زیادہ نور والے ہیں، بہت ہی زیادہ نظر والے ہیں، بہت ہی زیادہ عطا والے ہیں. ان کو کس نے یہ پروانہ دے دیا؟ کسی انسان نے دیا؟ رب تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ جب ایک انسان سے میں محبت کرتا ہوں تو جبرائیل کو بلاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں جبرائیل اس شخص سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. جبرائیل ان سے محبت کرتے ہیں اور آسمان کے اوپر اعلان کرتے ہیں میں اور اللہ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، آپ سب بھی محبت کرو. تو روئے زمین کے اوپر، جو آسمان کے اوپر جتنے مخلوقات ہیں وہ سب اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور روئے زمین کے اوپر اللہ اس کی عزت کے جھنڈے لگا دیتا ہے. لوگ اس کے پاس دعاؤں کی قبولیت کے لیے آتے ہیں اور اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے ہونٹ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں. الغرض اس کے سارے اجزاء میرے اعضاء بن جاتے ہیں اور اس سے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو میں سنتا ہوں اور دیتا ہوں، اس کو عطا کرتا ہوں. اور جب اس کی موت کے وقت آتا ہے، جب میں یہ حکم دیتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ میں اپنے ایک دوست کی جان کو قبض کرنے کا حکم دے رہا ہوں. تو رب کو دکھ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے دوست کی جان کو قبض کرنے کا حکم دے رہے جو کہ اس کا حق ہے. تو ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے جولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں کرتے ہیں. ہم لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، جائز نجائز کی تمیز ختم ہو گئی ہے. حق تلفی کرنا، سود، یہ سارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، نمود نمائش، دکھاوا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، اپنے آپ کو اوپر چڑھانا، یہ سب کچھ کیا یہ میرے نبی کے نور کی اندر ہونے کی علامات ہیں؟ کیا یہ نور والوں کی علامات ہیں؟ کیا نور والے یہ سکھاتے ہیں؟ کیا نور والے یہ بتاتے ہیں؟ کیا نور کی تعلیم یہ ہے؟ تو آپ سیرت النبی جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ تو سراپا نور ہیں. جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان سب نے بھی اسی چیز کا پرچار کیا. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے نگینوں میں. بادشاہوں کے خزینوں میں یہ گوہر نہیں ملتا آپ کو. تو خدمت فقیر کی کرنے سے مطلب کیا ہے؟ اس کو کھلانا پلانا نہیں ہے، وہ تو ایک دنیاوی طور پر ایک معاملہ ہے. اس کی بات کو سننا، اس کے ساتھ درد کا ایک رشتہ بنا کے رکھنا، اس کی کیفیت کو جاننا. محترم، میں آپ سے صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہماری رگوں کے اندر، ہمارے دل کے اندر جان گزی ہو جاتا ہے تو پھر حق ہو اور اللہ ہو کے سوا اور کچھ بھی نہیں اندر سے نکلتا. پھر زبان کے اوپر ہر وقت حق حق کلمہ حق کی ہوتا ہے اور روح جو ہے سرشار ہوتی ہے، مستی میں رہتی ہے، ایک عجیب طرح کی کیفیت میں رہتی ہے. میں جو باتیں کرتا ہوں نا، میرے جتنے لیکچرز آپ دیکھتے ہیں، یہ درس سنتے ہیں، سارے جو بھی قرآن سے ریلیٹڈ سب کچھ ہے، یہ آپ نے شریعت کی زبان میں یا جو ہماری تفاسیر کے حوالے سے سب چیزیں ہیں وہ بے شمار آپ نے پڑھی ہیں، سنی ہیں اور دیکھتے بھی ہوں گے روز کے روز. یہ عشق کی نظر سے یہ تفسیر ہے، یہ عشق کی نظر سے بیان ہے. میں آپ کے سامنے قرآن رکھ کر، میں آپ کے سامنے بڑی بڑی تفسیریں رکھ کر بتا دوں گا، اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. پڑھنا آپ نے ہے. قرآن آپ کے پڑھنے کے لیے، میرے پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ میں صرف پڑھ کر آپ کو سنا دوں، اس کے بعد آپ سو جائیں، آپ کے واہ واہ بہت اچھا پڑھا. یہ ہے مطلب کہ میرے پڑھنے کے لیے. میرا پڑھنا میرا ہے، آپ کا پڑھنا آپ کا ہے. آپ اگر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب اس کو ہی پڑھیں، اس کو سمجھیں
اور اس کے اندر تلاش کریں کہ کیا میں ایسا ہوں، کیا الف لام میم کے ساتھ میرا رشتہ ہے، کیا ذالک الکتاب، کیا اس کتاب کو میں وہ کتاب سمجھتا ہوں جس میں کوئی کجی نہیں ہے، شک نہیں ہے، جو غائب کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کتنا سیکھا۔ اور پھر جب آپ اطیع اللہ و اطیع الرسول کی طرف آئیں، اور جب آپ اس آیت پہ آئیں کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو، تو پھر آپ کو سمجھ آئے اس میں یہ رب کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، اپنے نبی کو کیوں کہہ رہا ہے کہ اپنے نبی کے اوپر جو ہے درود و سلام بھیجتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ سورۃ نور میں رب کیا فرماتا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ رب فرماتا ہے کہ نور ہی نور ہے میرا اللہ، نور ہی نور ہے اللہ، مشرق مغرب شمال جنوب درمیان میں رکھا چلا زیتون کے تل سے روشن، ادھر بھی نور، ادھر بھی نور، ادھر بھی نور، اوپر بھی نور، نیچے بھی نور۔ تو معراج کا واقعہ جب ہوا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ موسیٰ نے پوچھا میرے بھائی کیسا پایا تم نے اللہ کو؟ تو آپ نے فرمایا موسیٰ میں کیا بتاتا تمہیں، کیا دیکھتا، نور ہی تھا وہاں پر، نور ہی نور تھا میرا اللہ، نور میں نور اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس نور کی طرف بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، اس روشنی کی طرف بڑھتا گیا جدھر سے مجھے آواز آ رہی تھی حبیب پاس آئیے، حبیب پاس آئیے۔ اور ایک وقت آ گیا کہ اس نور میں، اس روشنی میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہا، میں اس کا حصہ بن گیا تھا، اس کے اندر چلا گیا تھا۔ اس کی مثال آج کل دھند پڑ رہی ہے، دیکھ لیں آپ دھند کے باہر کھڑے ہوں، آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا اندر کیا ہے۔ ایک گاڑی جا رہی ہے، ایک انسان جا رہا ہے، اس کے اندر وہ اس کا حصہ ہی بن گیا ہے، آپ کہیں گے وہ دھند ہے بس۔ جب اس کے اندر جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ آخری بات اس زمر میں جو میں نے بات کی ہے نا، اس کے اندر جائیں گے تو پتہ چلے گا، اس نور کو اپنے اندر لے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ نور والے کون ہیں اور نور کے اندر کیا ہے۔ ایک جہاں ہے آباد، پورا جہاں آباد ہے۔ جب اس نور کے اندر اب جاتے ہیں تو پھر اس عالم سے اس عالم تک کا سفر ہو جاتا ہے۔ برزخ میں جب جھانکنے کی صلاحیت رب عطا کر دیتا ہے تو پھر بڑے ہی نظارے آتے ہیں۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جب آپ رب کے نور کے اندر آ جاتے ہیں نا، جب آپ ایک انسان رب کے نور کی زد میں آ جاتا ہے تو پھر ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ اس کے دل کے اندر جو ہے یا اس کی راہوں کے اندر آ کر اس کے اوپر گرپ نہیں کر سکتا، وہ اس کے اندر سرایت نہیں کر سکتا۔ یہ بات میں آپ کو بڑے پتے کی بتا رہا ہوں، دھیان کیجیے گا۔ ابلیس کا اس پر زور نہیں چلتا، وہ اس نور کی زد سے باہر ہوتا ہے، باہر کھڑا ہو کر انتظار کرتا ہے اور وہاں سے اس کے اوپر القاء کرتا ہے، اپنی نظر، اپنی سوچ اس کے اوپر القاء کرتا ہے، ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، اپنی سوچ کا القاء کرتا ہے، لیکن اس کا حصہ اس کے ساتھ کوپ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ رب کے ایک خاص نور کے اندر وہ بندہ آ چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان خاص بندوں میں شامل کر لے جو اس رب کے نور کے اندر آئیں، اور تاکہ ابلیسیت اور ابلیس والوں کے جو دوست ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں، ان کی زبانوں سے، ان کے قدموں سے، ان کے ہاتھوں سے، ان کے عملوں سے رب بچائے۔ اور رب تعالیٰ کی ذات ہمارے قلب کے اندر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگزی کر دے، ہمارے قلب کو روشن فرما دے، ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہو۔ تو میرے یہ جتنے بھی دروس ہیں ان کو سنیے ضرور، اور ان کے اندر سے تلاش کیجئے کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ تھوڑا سا ڈفرینٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو کہ ہٹ کر ہے، جو کہ روح سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ عشق الہی، عشق رسول سے ریلیٹڈ ہے، اور تھوڑا سا ہٹ کے عشق ہے، ہٹ کے محبت ہے۔ یہ اس کی پہچان آپ کو کروانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو آپ کے یہاں پر اندر چھپا ہوا ہے۔ ونس آپ نے اس کو ڈسکور کر لیا، دین آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ میرے کہنے کے اوپر عشق کی زبان سے، عشق کی نگاہ سے، نور کی زبان سے، نور کی نگاہ سے قرآن کو سیکھیے، اس کو پڑھیے۔ اس کے بعد پھر جب آپ اس کو پڑھیں گے دوبارہ، پھر ایک ایک لفظ گویا کہ ایسے ہو جائے گا کہ رب فرماتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو میرے ساتھ ہم کلامی کرتے ہو، جب نماز پڑھتے ہو تو میرے ساتھ ملاقات کرتے ہو، تو پھر آپ کو نماز کا بھی لطف آئے گا، قرآن کا بھی لطف آئے گا، روزے کا بھی لطف آئے گا، اور آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اللہ تعالیٰ ہماری جسموں کو طاقت، صحت، تندرستی دے تاکہ ہم عبادات میں شامل ہو سکیں اور عبادات کو بھرپور طریقے سے کر سکیں، اور جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البیان۔ صدق اللہ العظیم۔ فی امان اللہ۔